آج ہم پانچوں نمازوں کی رکعتوں کے حوالے سے جانیں گے کہ کس نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں۔ بعض حضرات ابھی بھی ان رکعتوں کے اندر کنفیوز ہیں کہ کون سی نماز کے اندر کتنی رکعتیں، بالخصوص جمعہ نماز کے حوالے سے کہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں، اس حوالے سے بھی لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ تو آج آپ نے اچھے طریقے سے سننا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے نمازیں ادا کرنی ہوگی۔ فجر سے شروع کرتے ہیں۔ نماز فجر کی ٹوٹل 4 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت سنت یہ مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، تو ٹوٹل اس کی 4 رکعتیں ہیں۔ اور ظہر کی 12 رکعتیں ہیں۔ وہ اس کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 4 رکعت فرض جو امام کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، پھر 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے 12 رکعتیں ہو گئی۔ تو اسی کے ساتھ جمعہ کی رکعتوں کی تعداد بھی سن لیتے ہیں، چونکہ جو جمعہ والے دن ہے وہ ظہر کی نماز نہیں ادا کرنی ہوتی بلکہ جمعہ نماز ادا کرتے ہیں، تو اس کی 14 رکعتیں، یعنی ظہر کی 12 رکعتیں ہیں اور جمعہ کی 14 رکعتیں ہیں۔ ان کی تفصیل اور ترتیب اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی جائیں گی، اور پھر 2 رکعت فرض ہیں وہ امام کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت ہیں اور پھر 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ تو یوں جمعہ کی ٹوٹل جو ہے وہ 14 رکعتیں ہیں۔ اس کے اندر جو فرضوں کے پہلے والی 4 سنت اور بعد والی سنتیں اور نوافل سب کے اندر جمعہ کی نیت کریں گے، ظہر کی نیت نہیں کریں گے، چونکہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں تو جمعہ کی ہی نیت کریں گے۔ نیت بھی اس طرح سے کہ 4 رکعت نماز سنت جمعہ بن کے اللہ تعالیٰ کی منہ میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو سب سنتوں اور نوافل کے اندر آپ نے جمعہ کی نیت کرنی ہوگی۔ جمعہ کی 14 رکعتوں کی بھی تفصیل آپ نے سن لی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عصر کی نماز کے اوپر، کہ عصر کی جو ٹوٹل رکعتیں ہیں وہ 8 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعت سنت ہیں، سنت غیر مؤکدہ، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت فرض ہے، تو ٹوٹل اس کی 8 رکعتیں ہو گئی۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 رکعت فرض جو امام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت نفل، تو یہ 7 رکعتیں مغرب کی ہو گئی۔ عشاء کی نماز کی جو ٹوٹل رکعتیں ہیں وہ 17 رکعتیں ہیں، اور ان کی تفصیل اور ترتیب اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہیں جو امام کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، پھر 2 رکعت نفل، اور پھر 3 رکعت نماز وتر واجب ادا کریں گے، اور پھر آخر میں 2 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ نمازوں کی رکعتوں کی تفصیل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ذہن میں آئے تو یہ تو بالکل آسان ہے، لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیو، ابھی بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جنہیں ان رکعتوں کے حوالے سے بھی پتہ نہیں ہے کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور بالخصوص جو صورتوں کے ملانے کے حوالے سے بھی اس سے مسئلہ متصل آپ سن لیجئے کہ کئی مرتبہ میں بیان بھی کر چکا ہوں، اسی چینل کے اوپر وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طرح سے صورتیں ملائیں گے، یعنی جو صورتیں ملانی ہے اس کے اندر ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی نماز کے تلاوت کے واجبات میں سے ہے، کہ جو پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورت پڑھی تو اب اگلی رکعت کے اندر اس سے آپ نے آگے والی سورت پڑھنی ہوگی، پیچھے والی آپ نے نہیں پڑھنی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، لیکن یہ مسئلہ جب سنا، اس طرح کا مسئلہ ایک خاتون نے بھی پوچھا تھا تو ان کو بتایا، اور وہ خاتون اس طرح پریشان تھی صورتوں کے حوالے سے، انہوں نے پوچھا کہ انہیں 10 صورتیں زبانی یاد تھیں، تو انہوں نے جو بتایا اپنا، انہوں نے کہا کہ 10 صورتیں یاد ہیں، تو 2 صورتیں میں نے فجر کی سنتوں میں پڑھ لی، پھر 2 اس کے فرضوں میں پڑھ لی، 4 صورتیں ہو گئیں 4 رکعتوں کے اندر، پھر ظہر کی 4 سنتیں ادا کی، 4 صورتیں ان کے اندر ملا لیں، تو یہ 8 صورتیں اور 8 رکعتیں ہو گئیں۔ پھر جو ظہر کے کا 4 فرض پڑھیں گے تو فرضوں کی 2 رکعتوں کے اندر سورت ملاتے ہیں، تو یوں 10 صورتیں میری ان 10 رکعتوں کے اندر یوں ختم ہو گئی۔ اب جو 2 سنتیں ظہر کی پڑھوں گی اور 2 نفل پڑھوں گی، تو ان کے اندر کون سی صورتیں پڑھوں گی؟ تو میرا تو یہ صورتیں جو مجھے یاد تھیں وہ ختم ہو گئی۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو جو ترتیب قائم رکھنے کا حکم ہے اور مسئلہ ہے، جب ایک تکبیر کے ساتھ آپ نے نماز شروع کی، یعنی جیسے ابھی عشاء کی نماز بالفرض آپ پڑھنا چاہتے ہیں، 4 رکعت سنت آپ نے شروع کی، تو سنت کے لیے آپ نے تکبیر کہی، نماز شروع کی، تو چاروں رکعتوں کے اندر آپ نے سورت پڑھنی ہوگی، تو آپ نے صورتیں پڑھ لی۔ اب جب 4 فرض پڑھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے تیسری میں آپ نے پڑھی تھی تبت یدا پڑھی، اور چوتھی کے اندر آپ نے سورہ اخلاص پڑھی،
تو اب یعنی جب یہ 4 سنتیں ختم ہو گئی، اب 4 فرض پڑھیں گے تو ان سے پہلے والی یعنی ان سے پچھلی صورتیں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو ترتیب کا حکم ہے، جب ایک تکبیر آپ نے لگا لی تو اب جو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اس کی رکعتوں کے اندر آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن جب آپ نے جو تکبیر لگائی تھی، یہ نماز مکمل کر لی، آپ نے سلام پھیر دیا، اب جب کھڑے ہونے لگے آپ کوئی نئی سنت یا نفل پڑھنے لگے ہیں تو ان کے اندر آپ قرآن پاک میں سے جہاں سے بھی چاہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو اسی ترتیب کے حوالے سے ہی آج بھی ایک دوست نے مغرب میں اسی طرح کا مسئلہ پوچھا تھا کہ جو ترتیب کا مسئلہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو سنی تھی تو اس کے اندر آپ نے کہا کہ ترتیب قائم رکھنی ہے، تو کیا پوری نمازوں کے اندر وہ ایک ترتیب قائم رکھنی ہے کہ جیسے عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت کے اندر صورتیں پڑھ لی تو فرض میں اس سے آگے والی پڑھنی ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے، ایک تکبیر کے ساتھ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اور پھر جب سلام پھیر دیں گے اگلی رکعتیں شروع کریں گے تو پھر ان کے اندر پھر آپ جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر اس کے اندر بھی پھر اگلی جو تکبیر لگائیں گے اس کے اندر بھی پھر وہی ترتیب کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ مسئلہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے اور اس صحیح طریقے سے آپ نے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔